الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. And spend in the way of Allah, and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining, and do good. Indeed Allah loves the good doers. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بھی اقسام البر میں سے ہے، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کا موقع ہو تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ. مال کو صرف ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے. یعنی ذاتی فائدوں کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا، لیکن صرف ذاتی فائدے، صرف اپنی ذات، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہلاکت کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں نہ دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے. حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اسراف. جہاد نہ کرنا بھی، یا جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین. وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. Who spend in the cause of Allah during ease and hardship, and who restrain anger, and who pardon the people, and Allah loves the doers of good. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. سرا یعنی اچھے حالات، والضراء اور تکلیف میں، سختی میں، تنگی میں، مرض، بیماری، مصیبت، پریشانی میں، یعنی ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب اپنا حال دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشی میں اور اچھے حالات میں مال کی کثرت میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر حالات تنگ ہوں تب بھی، تھوڑا ہو تب بھی، جب اچھے دن ہو، نعمتیں ہو، تب بھی اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے. اور اگر دن پریشانی کے آ جائے تو بھی صدقہ خیرات کرے. ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی. تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ پریشانی کے آنے سے پہلے ہی صدقہ کر لیں؟ یعنی صدقہ کرتے رہیں، عادت بنا لیں، ہر حال میں کریں، تنگی میں، فراخی میں. اور پھر اگرچہ زیادہ نہ ہو تو تھوڑا دینے کی بھی عادت ڈالیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہے اتنا کیا دینا، اور انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا زیادہ ہوگا تو پھر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر صرف ایک کھجور صدقہ کی، جو ایک عورت لے کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 بیٹیاں تھی اس کے ساتھ، آدھا ایک کو دیا، آدھا ایک کو دیا.
ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک انگور صدقے میں دیا کیونکہ ان کے پاس یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کو کچھ بھجوانے میں شرم محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ بھی کسی کو دینے کی چیز ہے. اور موقع پہ کیا فرمایا کہ تم پانی زیادہ ڈال لو، اس کو پتلا کر لو، لیکن کیا کرو، دوسرے کو بھی بھجواؤ. تو صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں مال کے تو پھر انسان اس میں سے کچھ نکال کر دے. تھوڑا سا بھی دینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے. اصل غرض کیا ہے؟ دینے کی عادت ڈالو. بسا اوقات ہم اس خیال میں کہ کوئی ضرورت مند ملے اور صحیح ڈیزرونگ ملے اور وہ ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. ہر شخص ہمیں بظاہر درست تندرست صحیح سلامت نظر آتا ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس مال کو اپنے تک ہی رکھیں. اسلام دینے کا مزاج ڈیولپ کرتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ صرف ڈیزرونگ کو دینے کا نام ہی تو نہیں ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جو کسی کو بھی دیتے ہیں، اور پھر صرف مال نہیں، علم، وقت، خدمت، کسی کی عیادت، اچھی بات، اچھا مشورہ، یہ سب کچھ بھی صدقہ ہے. تو بنیادی طور پر اسلام کیا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ایسا شخص جو دوسروں کے لیے جینے والا. کیونکہ اخرجت للناس، تم تو بنے ہی لوگوں کے لیے ہو. اپنے لیے کب بنے تھے تمہیں اپنی ذات میں جینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا. تو وہ دوسروں کے لیے انسان اسی وقت خیر خواہ ہو سکتا ہے جب دینے والا ہو. دائیں بھی دے، بائیں بھی دے، صبح بھی دے، شام بھی دے. بس دینے کی تدبیریں سوچے، کس کو کہاں کتنا کیا دے سکتا ہوں. وہ پورا ایک مزاج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. وہ پرسنالٹی کی ری شیپنگ کرنا چاہتا ہے. اور یہ سب بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ صبر سے. صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. کیونکہ آپ خود بھوک برداشت کریں گے تو کسی کو کھانے کو دیں گے نا درراہ میں. جب آپ کو یہ حرص ہو کہ نہیں میرا پیٹ بھر جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے، وہ کیسے دے سکیں گے؟ جو صرف اپنی فکر کرے وہ نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو محبوب رکھتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں اپنی زندگی میں خرچ کیا. تو والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکنے والے. یہی سے ایک انسان کے صابر ہونے کی دلیل پتہ چلتی ہے. اصل میں غصے میں انرجی استعمال ہوتی ہے نا، تو جب آپ کی انرجی نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہوگی تو پازیٹو کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی ایسی قوتوں کو چینلائز کرتا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ لگاتا ہے. آتا ہے غصہ، لیکن اس غصے کی قوت کو کسی اچھے کام میں لگاؤ تاکہ اس کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے. تو عام طور پر جس سے انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ غصہ بہت کرتا ہے. یہی سے انسان کا تکبر جھلکتا ہے. یعنی طاقتور کے سامنے تو مسکین بن گیا اور مسکین کے سامنے متکبر ہو گیا. اب یہ کہ جب غصہ آئے تو پھر انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اپنی ہستی کو یاد کرے کہ میں چیز کیا ہوں، کیوں اتنا بگڑ رہا ہوں. کیونکہ غصے کی جو بنیاد ہے نا وہ تکبر ہے، اور تکبر ایک شیطانی صفت ہے. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں. تو جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہت بہتر سمجھتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی. تو شیطان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یعنی غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو خاموشی اختیار کر لے، چپ ہو جائے. کیونکہ وہ ایک آگ ہے نا جو دل میں ہوتی، تو اگر آگ والی چیز کا منہ کھول دیا جائے تو ہر طرف چنگاریاں اڑیں گی، ہر چیز کو جلا دے گی. تو بہتر ہے کہ آگ کے دہانے کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اندر ہی رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن بدل لیں، اس سچویشن کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ کو غصہ آتا ہے، وہاں سے نکل جائیں، یا جس پہ آ رہا ہے اس کو وہاں سے نکلوا دیں جو بھی ممکن ہو.
پوزیشن بدلنے میں یہ ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو دوسری طرف پہلو بدل لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس بھی لائیں کہ جو کچھ میں زبان سے نکال رہی ہوں یہ لکھا جائے گا اور اس پہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اچھا چونکہ تمہیں غصہ آیا تھا اس لیے تم بولے تو اب تمہیں کچھ نہیں کہتا میں۔ پھر آپ ان مواقع کو یاد رکھیں کہ جہاں غصہ بہت آتا ہے، اور پھر جب پتا ہو کہ اس جگہ پر یا اس انسان پہ یا اس چیز پہ غصہ آتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں جتنا ممکن ہو، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور انسان دوسرے کو اسی وقت معاف کر سکتا ہے جب اپنے لیے چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور اس بات کو سوچیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، صبر کا امتحان، غصے کو کنٹرول کرنے والے، اور نہ صرف یہ کہ کنٹرول کرنے والے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر انسان ریئیکشن نہ دکھائے اور بعد میں کسی اور موقع پہ آ کے بدلہ لے، نہیں، معاف کر دے۔ غصہ پی جانا اور معاف کرنا الگ الگ کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا۔ یہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے، یعنی ان لوگوں کو دیا کرے جنہوں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا۔ کیونکہ عام طور پر انسان کو ایسے لوگوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ لوگ ہم ان کے ساتھ اتنا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے، تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے نا، اور معاف کرنا، اور معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیں، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے، یعنی جو بولنا نہ چاہے، جو بات نہ کرنا چاہے، انسان اس سے بات کرنا نہ چھوڑے بلکہ بات کرے، یہ مراد ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تکلیف، تنگی، خوشحالی میں خرچ کرنے کی عادت ہو ضرورت مندوں پر، اب جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دوسرے کو معاف کر سکتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی صلہ دیا اور آخرت میں بھی بہترین ثواب دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ So Allah gave them the reward of this world and the good reward of the hereafter, and Allah loves the doers of good. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا۔ دنیا کے ثواب سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی عزت دی، دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا، یعنی جب اس مشکل کو وہ پار کر گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کے راستے کھول دیے۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور کتنا اچھا ہے آخرت کا ثواب، کیونکہ انہوں نے تو اسی کی نیت سے کام کیا تھا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح آمنوا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے رہے۔ ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کی روش اختیار کی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ There is not about those who believe and do righteousness any blame concerning what they have eaten in the past, if they now fear Allah and believe and do righteous deeds, and then fear Allah and believe, and then fear Allah and do good, and Allah loves the doers of good. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے، یعنی کھا پی چکے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، پھر جنگ میں وہ شہید ہو گئے، تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان کی شہادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں پر گناہ نہیں جو ان سے پہلے ہو چکا۔ اذا متقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کی راہ اختیار کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان، عمل صالح اور تقوی، اس کی تکرار ہے، اور ایک دفعہ احسان کا بھی ذکر آیا۔ یہ بہت غور طلب اور معنی خیز چیز ہے، اس کے کئی تفسیریں کی گئیں۔ بعض نے کہا کہ دراصل یہ صحابہ کرام کی 3 حالتوں یا 3 مقامات کا ذکر ہے۔ اول مرتبہ ان کے تقوی اور ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے روح و قلب کے ساتھ ہے، یعنی تزکیہ نفس، روح اور قلب کا تعلق۔ دوسرے، تقوی اور ایمان کی وہ کیفیت جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی، یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق۔ اور تیسرے، تقوی اور احسان کی وہ حالت جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی۔ پہلی حالت اپنے سے متعلق، دوسری حالت لوگوں سے متعلق، اور تیسری حالت رب سے متعلق۔ یا اس طرح بھی تفسیر کی گئی کہ پہلے ان کا ابتدائی مقام، پھر درمیانی حالت، اور آخر میں اعلیٰ ترین کیفیت جس میں احسان بھی شامل ہو گیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے نا اس کا سیکوینس اور ایک عام انسان کو سامنے رکھ کر، تو یہ بات کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایمان لاتا ہے نا تو اس کے تقوی کا لیول ابھی بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ نیک کام کر لیے، کچھ گناہوں سے بچا، پھر کود پڑا اس میں، ہوتا نا ایسے، پھر باز آتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، کیونکہ غلط کام کرنے سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر نیک کام کرتا ہے، اور پھر کسی وقت پہلے جتنا تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم پھر گناہ میں جا ملوث ہوتا ہے، پھر باز آتا ہے۔ تو کرتے کرتے انسان نیکی اور تقوی کے اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ احسان کا درجہ آتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، تقوی اور احسان، یعنی یہ فیو سٹیپس جاتے ہیں، اور یہ ایک دن میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں کتنی تکرار ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا بندے کی کیفیت۔ جب انسان کی نیت اور ارادہ ہو، ایمان لا کر نیک کام کرتا چلا جائے اور تقوی اختیار کرے، تو بالآخر وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور احسان کا درجہ ابتدا میں نہیں آتا۔ احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس لیول اور اس سطح پر نیک کام کرے کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے کاموں میں ایک خوبصورتی اور ایک پرفیکشن آ جاتی۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنی ضرور آ جاتی ہے کہ میں کسی بھی حال میں غلط بیانی نہیں کر سکتا یا غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ عام لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے، کبھی اچھے کام کیے کبھی برے کیے، یعنی زیادہ تر اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی۔ لیکن جو انسان نیکی کے راستے میں ایفرٹ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی ایسی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نیکی بھی یاد رکھیے، مایوسی کی ضرورت نہیں، نیکی بھی آہستہ آہستہ راسخ ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نیت اور ثابت قدمی اختیار کرے۔